بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے؟ اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے یہ آپ لوگ میڈیا بھی آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو نیوز چینل والے خوب بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ اس پر عمل کریں گے تبھی آپ اس سے جلد از جلد نبٹ سکتے ہیں اور چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہماری حکومت نے کہا ہے کہ گھروں سے باہر مت نکلیں، اور حکومت نے ہمیں چھٹیاں بھی دی ہیں، لیکن ہم ان چھٹیوں کو تفریح سمجھ کر ہم لوگ باہر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں چھٹیاں، ہم تو آزاد ہو گئے، ہم تو جاب پر نہیں جا رہے، ہم اسکول نہیں جا رہے۔ تو آپ پلیز گھروں میں محدود ہو کر رہیں تاکہ یہ بیماری جو ہے زیادہ سے زیادہ نہ پھیلے۔ جتنی اس وقت ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، زیادہ پھیل گئی تو کنٹرول نہیں ہوگی اور ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور ہماری گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے، ہم غریب ملک میں رہتے ہیں، غریب ملک کے شہری ہیں، اور ہماری حکومت اتنی امیر نہیں ہے کہ ہم جس طرح چائنا نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا اس طرح ہمارا ملک نہیں ہے۔ ہمیں خود اس چیز کو کرنا ہے کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے، اپنے صفائی کا خیال کرنا ہے، ہاتھ بار بار دھونے ہیں، اور آپ صابن سے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کو 20-25 سیکنڈ تک ضرور ہاتھوں کو مل مل کر صاف کریں، اس کو دھونا ہے اور گھروں میں رہنا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ امیون سسٹم جو ہے بچوں کا اور بزرگوں کا بہت ہی کمزور ہوتا ہے، ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے جو ہے وہ باہر گھوم رہے پھر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور جو ہے کھیل کود کے جب گھر میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ اگر وائرس لے کر آ جائے تو پھر تمام گھر والے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان کو تو خاص طور پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ بچوں کو باہر مت کھیلنے دیں۔ باقی بزرگوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے گلے کو خشک نہیں رکھنا۔ جیسے ہی گلا ڈرائی ہو آپ نے پانی پینا ہے، اور پانی آپ نے کیسا پینا ہے، آپ نے گرم پانی پہلے کرنا ہے، پھر اس کو گرم پانی آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، پھر اس کو نیم گرم پانی کو آپ نے پینا ہے، جیسے ہی پیاس لگے آپ نے پانی پینا ہے۔ اور اس کے علاوہ وائٹامن سی جو ہے آپ نے کھانی ہے، سپلیمنٹس کے طور پر لے سکتے ہیں، یا وائٹامن سی والی غذائیں کھائیں، اور ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔ یہ تو تھی احتیاطی تدابیر، اور کچھ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم جو ہے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اور دین کی طرف بھی رجوع کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ جو ہماری غلطیاں خطائیں ہو چکی ہیں ہم ان سے رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے، جو ہم سے غلطیاں ہیں، ہمیں اس کی اللہ سزا نہ دے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حدیث کا بھی ذکر کروں گی، جو کہ آپ نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی، وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اتنی احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود بھی آپ نے یہ دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فرق پڑے گا، اور آپ نارمل جس طرح پہلے لائف گزارتے تھے اسی طرح آپ کی لائف انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آگے الحمدللہ رمضان کا ماشاءاللہ سے مہینہ آئے گا، پھر ہمیں مساجد میں بھی جانا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ جب ہم ابھی سے باہر نکل کے اس بیماری کو پھیلا رہے ہیں تو اب کنٹرول کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو تعاون کرے حکومت کے ساتھ۔ تو پھر میں آپ کو دعا بھی بتا دیتی ہوں۔ اچھا، دعا بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں، شاپنگ سے مراد یہ کہ گھریلو سامان کے لیے، آپ کپڑے جوتے کی میں بات نہیں کر رہی، ملک پاؤڈر ہو گیا یا کچھ گھر کے سامان ہو گئے، جو بھی اپنے قریبی سٹور سے خریدیں، بڑے سٹور پر مت جائیں، رش والی جگہ پہ مت جائیں، اور گھر کا کوئی ایک فرد جائے۔ اور جب آپ جائیں تو بقایا پیسے جو ہیں وہ آپ نے کسی تھیلی میں لینے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں لینا پیسوں کو، یا تو اتنے ہی پیسے لے کے جائیں جتنے کا سامان ہے۔ اگر بقایا پیسے وہ دیتے ہیں تو کسی شاپر میں تھیلی میں ڈالے، اس کو جیسے ہی وہ ڈالے آپ نے تھیلی کا منہ بند کر دینا ہے، اور اس کو لا کر گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ نے ان پیسوں کو استعمال کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی وائرس ہوگا تو وہ 24 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، نہ کہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھ کر لے کر آ جائیں، تو اس طرح بھی وائرس پھیلتا ہے۔ اور گلوز پہن کر جائیں، ماسک پہن کر جائیں، اور آ کر آپ نے ماسک اور گلوز پھینک دینے ہیں۔ شاپنگ کے بعد آپ نے ماسک اور گلوز پھینک دینے ہیں، وہ یوز نہیں کرنے، اور اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس طرح آپ سامان لینے جا سکتے ہیں، وہ بھی گھر کے قریبی جگہ پر، بہت مجبوری کی حالت میں۔ تو میں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، دعا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ صبح فجر کے نماز کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ آگے پیچھے درود شریف نہیں ہے،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، دعا میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک اور سورت کا ذکر کر دوں آپ کے ساتھ۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورت تغابن، 28ویں پارے میں ہے۔ وہ آپ نے 7 دن لگاتار پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے آج شروع کرنی ہے تو 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسرے دن بھی 7 مرتبہ، اس طرح لگاتار 7 دن آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ بھی بہت آزمائی ہوئی ہے، وبا کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، تو تمام شہر اور تمام ملک سے ہی وبا ختم ہو جاتی ہے۔ اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پلیز پریشان نہ ہوں۔ اور جیسے آپ احتیاط کر رہے ہیں، چند دنوں کی بات ہے، پھر آپ نارمل لائف میں آ جائیں گے۔ جب آپ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آگے پیچھے درود شریف ہاں، آگے نہیں پیچھے ہے؟ درود شریف نہیں، سورۃ تغابن کی بات کریں؟ جی جی، ہاں، اس میں بھی سورت نہیں ہے آگے پیچھے درود شریف۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ چند دن کی بات ہے، نارمل لائف میں انشاءاللہ ہم سب آ جائیں گے۔ احتیاط بھی کریں، 5 وقت کا نماز پڑھیں، اور صاف ستھرا رہیں۔ اور بس یہی آپ سے ریکویسٹ تھی کہ حکومت کا کہنا مان لیں، اور گھروں سے مت نکلیں، خاص طور پہ بچوں کو مت نکالیں گھروں سے باہر، یا وہ کھیلنے کے لیے بھی مت جائیں۔ تو اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔